السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی راب، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندام، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز اور بلند کر کے جھوم جھوم کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندانو لبو زلف رخ شاہ کے فدائی، دندانو لبو زلف رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی یہ محفل ذکر شہیدان کربلا کے حوالے سے اور اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ اللہ اس وقت جن حالات سے اور جن معاملات سے
امت مسلمہ دو چار ہے، وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، بالخصوص ہماری نئی نسل، ہمارے نوجوان اس وقت موجودہ حالات میں شش و پنج اور تردد کا شکار ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے، اس لیے کہ داخلی اور خارجی فتنے پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ ایک طرف سے یلغار ہے گناہوں کی، اور دوسری طرف سے یلغار ہے بد مذہبیت کی، بد عقیدگی کی اور اسلام دشمن طاقتوں کی۔ گناہوں کا حال یہ ہے کہ گناہ کل تک دروازوں پر دستک دے رہے تھے، اور اب گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے شبستانوں کے اندر گناہ داخل ہو چکے ہیں۔ ہر شریف باپ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بچیوں کا کیا ہوگا، آنے والے کل میں میرے بچے ایمان والے رہیں گے یا ایمان سے دور ہو جائیں گے، آنے والے دور میں میرے بچے نیک رہیں گے یا نیکی سے دور ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں ایسے بچے جن بچوں کے بارے میں ماں باپ کبھی بڑے فخر کے ساتھ ساتھیوں کی محفل میں کہا کرتے تھے کہ میرا بچہ تو بڑا نیک ہے، میرا بچہ تو بڑا پرہیزگار ہے، میرا بچہ تو بڑا متقی ہے، میرا بچہ تو بڑا با اخلاق ہے، میرا بچہ تو بڑا با کردار ہے۔ ماں کہتی تھی کہ میری بیٹی تو بڑی پردے کی پابند ہے، لیکن جب یہ ساری چیزیں تعریف کے حوالے سے دیکھی گئی تو تعریف کے پیچھے پھر یہ نظر آیا کہ جس بچی کی تعریف اور جس بچی کے کردار کے حوالے سے گھر کے لوگ بہت ناز کرتے تھے، وہ کسی کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آئی، وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ ان حالات کے اندر ایسے نوجوان جن کی بڑی تعریف ہوتی تھی، غلط صحبت کی وجہ سے کوئی نوجوان جو ہے اللہ اکبر نشے کے دلدل میں نظر آیا، کوئی شراب کے دلدل میں نظر آیا، کوئی زنا کے اڈے پہ نظر آیا۔ غرض کے انسان جو ہے گناہ کی طرف تیزی کے ساتھ جو ہے گویا کہ اس کے دلدل کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن انسان کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو رہا ہے، ہر آنے والا دن نوجوان نسلوں کو گناہوں کے حوالے سے تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں جب بھی آندھی آتی ہے، جب بھی طوفان آتا ہے، جب بھی ہوائیں تیز چلتی ہے تو ہوتا کیا ہے، کسی نہ کسی ہلکی چیز کو کسی بھاری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جو ہلکی چیز کسی بھاری چیز کے سہارے اپنے آپ کو سنبھال دیتی ہے تو طوفان پھر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آندھی اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ایک پتے ہی کو لے لیجئے، ایک پتا ہے اور وہ پتا سوکھ چکا ہے، وہ پتا درخت سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن جب ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے، آندھی تیزی کے ساتھ چلتی ہے تو کاغذ ہو یا پتا ہو یا کوئی ہلکی چیز ہو، ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے، ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، غرض کے اللہ اکبر، پتے ہی کا حال دیکھ لیں کہ پتے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ پتا کسی بھاری بھرکم لوہے کے نیچے یا کسی درخت کے نیچے اپنے آپ کو دبا لے تو پھر آپ دیکھیں وہ پتا کسی بھاری چیز کے نیچے دبنے کی وجہ سے، کسی بھاری بھرکم چیز کے نیچے آنے کی وجہ سے اب اللہ اکبر وہ پتا جو تھوڑی دیر پہلے اللہ اللہ کسی ہوا کے دوش پر کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا، غرض کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کسی بھاری بھرکم پتھر یا لوہے کو اپنا جو ہے وہ مسکن بنا لیا اور اس کے پیچھے رک گیا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، پھر اس کی کیا شان ہوتی ہے، پھر کتنا ہی بڑا طوفان آ جائے، کتنی بڑی آندھی آ جائے، لیکن پھر اس پتے کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت
رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کا اندازہ تھا. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اکبر غیب پر مطلع فرمایا تھا. جتنا چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا, جتنا چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا. جتنا دیا دینے والا خدا جانتا ہے, اور جتنا لیا لینے والے مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ پتے کو ہوا جب ادھر ادھر لے کر جاتی ہے تو پتے کو تلاش ہوتی ہے کسی نہ کسی بھاری چیز کی, بلا تمثیل گناہوں کا طوفان, فتنوں کا سیلاب, جرائم کا طوفان جب انسان کو اس کے در سے اس کے در, اس کے در سے اس کے در اور در بدر لے کر کے بھٹک رہا ہے, ایسے حالات میں بھی کوئی نہ کوئی بھاری چیز کی ضرورت ہوگی, کوئی نہ کوئی مضبوط چیز کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. طوفان کے اندر جب کوئی بھاری چیزیں تھام لی جاتی ہے تو ان اللہ اللہ وہ پتا اور وہ کچرا بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے بدعقیدگی, فتنے اور گناہوں کے اس طوفان کے لیے ارشاد فرمایا, لوگوں میں تم میں بھی دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. طوفان میں بھاری چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں بھی ایک نہیں بلکہ دو دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اور فرمایا جب تک کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, تم کبھی گمراہی کے دلدل میں پھنس نہیں سکتے. وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. ان دونوں کا دامن پکڑ کر کے رکھنا, قرآن کو بھی پکڑ کے رکھنا اور اہل البیت کو بھی پکڑ کر کے رکھنا, گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کی کتاب کو پکڑو. جو اللہ کی کتاب کو مضبوط سے پکڑے گا, مضبوطی سے پکڑے گا, اللہ کی کتاب میں موجود ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو تو وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرو, وقولوا قولا سدیدا, تو وہ لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرے گا. قرآن کا جس نے دامن پکڑ لیا وہ بیوی پہ ظلم نہیں کرے گا, کیونکہ قرآن میں موجود ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ شوہر بیوی کا لباس ہے, بیوی شوہر کا لباس ہے. جو قرآن کا دامن پکڑ لے گا, قرآن کا دامن تھامنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ادھر ادھر دیکھ کر چکر مکر کر کے نہیں چلنا, آنکھوں کو آوارہ نہیں کرنا, بلکہ چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. اللہ اکبر. جو قرآن کا دامن پکڑ لے تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے اکڑ کر مت چلو, لا تمشی فی الارض مرحا, کہ زمین پر اکڑ کر کے مت چلو. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, قرض کے اللہ اکبر جو قرآن کا دامن پکڑ لے, جو قرآن کا دامن تھام لے, اللہ اکبر, وہ جرائم نہیں کرے گا, وہ گناہ نہیں کرے گا. جو قرآن کا دامن تھامے گا وہ تنہائی کے اندر بھی گناہ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ دیکھے گا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. مگر اللہ اکبر قرآن مقدس کی 6666 آیتیں کم و بیش انسان کو پکار پکار کر ضابطۂ حیات دے رہی ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہی ہے, زندگی گزارنے کا سلیقہ دے رہی ہے. یہ قرآن ہے. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا مجھے قرآن پڑھنا تو نہیں آتا, مجھے عربی زبان تو نہیں آتی. توجہ فرمائے میری قوم کے جوانوں, حضور علیہ السلام نے کتاب اکیلے نہیں دیا بلکہ کتاب کے ساتھ اہل البیت بھی دیا. تو آخر قرآن کے ہوتے ہوئے اہل بیت کی کیا ضرورت تھی؟ تو یاد رکھنا قرآن کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, مولانا مجھے عربی زبان نہیں آتی, مولانا مجھے یہ نہیں آتا, مجھے وہ نہیں آتا. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قرآن وہ دیا, اللہ اکبر, جو طاقوں پہ رکھنے والا ہے, اور ایک قرآن ناطق اس کو دیا جو رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. وہ قرآن جو طاقوں میں رہتا ہے, لوگ اس سے آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں. وہ قرآن
کے سانچے میں جس حسین کو ڈھال دیا گیا تھا اس سے لوگ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کاشی پور والوں، برسات ہو رہی ہے. آپ پہلے سے حضرت مولانا ہمارے جو ناظم صاحب ہیں ان کے ہاتھ پر آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ آپ میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ حسینی ہیں اور آپ ثابت کریں گے، آپ ثابت کریں گے حسینی پانی رکنے پر بھی میدان چھوڑ کر نہیں جاتا اور پانی آنے پر بھی میدان چھوڑ کر نہیں جاتا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. جسپور والوں، یہ کوئی سیاسی محفل نہیں ہے اور نہ ہم کوئی سیاسی لوگ ہیں. ہم لوگ تو لوگ تخت و تاج کے حصول کے لیے محفلیں سجاتے ہیں اور مخدوم سمنا کے غلام تخت و تاج کو ٹھکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ سید امین القادری صاحب مخدوم سمنا. یہاں پر علماء کرام اور سادات کرام مفتیان نظام بھی موجود ہیں. سید صاحب سید یاسین باپو ہمارے بڑے بھائی بھی اس محفل میں تشریف لائیں. اور ایک بات یاد رکھنا، باران رحمت کا نزول سے دل چھوٹا مت کرنا. بزرگوں نے فرمایا جب کسی نیک کام پر بارش ہو جائے سمجھ دو کہ وہ کام اللہ نے تمہارا قبول کر لیا ہے. جسپور والوں، محفلیں منعقد ہوئی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن آنکھوں سے دیکھ لو کہا جاتا ہے کہ رحمت برستی ہے. اب تک نہ دکھنے والی رحمت دیکھا تھا، اب دکھنے والی رحمتوں کا نزول دیکھ لو. یہ امام عالی مقام کا صدقہ ہے. تو جلدی جلدی میں اپنی بات پوری کروں، اس لیے کہ آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں رکھا جائے گا، آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا. حضرت مولانا ہاشم کاشی پوری صاحب سے ان کا خطاب سنا. حضرت علامہ زاہد رضا نوری صاحب قبلہ اور مفتی صاحب قبلہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. آپ ذرا توجہ فرمائیں. وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن. لوگ کہتے ہیں کربلا اتنے شبدوں مت سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا کی تشہیر کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہو گئی شہادت، ہو گئی شہادت، ہو گئی، بات ختم ہو گئی. ایک بات آپ سے کہوں، کسی کی شہادت پر توجہ کریں. آپ چپ رہے سب لوگ. ارے کوئی کسی کو کچھ نہ کہے. اب کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. جو جس حال میں اسی کو اسی رہنے دو. آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں. بس جس کی محفل ہے اس نے سنبھالنا ہے. محفل جس کی اس نے سنبھالنا ہے. کوئی کچھ نہیں بولے گا. ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. درود شریف پڑھنے تو ذرا سمجھ میں بھی آئے، بلند آواز سے پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی. آواز نہیں آ رہی درود شریف پڑھنے کی؟ بلند آواز سے عاشقوں کی طرح، حسینیوں کی طرح درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا، آخر یہ بات ہوتی ہے کہ امام علی مقام کی شہادت اتنی شد و مد، اتنی تفصیل، اتنی شر و بسط کے ساتھ کیوں بیان کی جاتی ہے؟ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، کسی اور کی شہادت پر بھی تو ایسی نشانیاں رونما نہیں ہوئی جیسی نشانیاں امام حسین
حسین کی شہادت پر رونما ہوئی. جو ہے وہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, تاریخ و خلفہ میں امام سیوطی لکھ رہے ہیں, آئین قیامت میں استاد زمن لکھ رہے ہیں, صدر الافاضل سوانح کربلا میں لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سے خون کی برسات ہوئی, آسمان سے خون برسا. آپ یاد رکھیں تاریخ میں سب بڑی بڑی شہادتیں ہیں, ساری شہادتیں سر آنکھوں پر ہے, لیکن حضرت امیر حمزہ کی شہادت کتنی دردناک شہادت ہے. امیر حمزہ کی شہادت پر خون کی برسات نہیں ہوئی, حالانکہ وہ بہت بڑی شہادت تھی. اتنا ضرور کہہ دوں, اس شہادت پر رسول اللہ کے آنسوؤں کی برسات تو ہوئی ہے, لیکن آسمان سے خون کی برسات نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اسی طرح اور شہادتیں دیکھ لیں, 3 دن یا 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوتی ہے. اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے, جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے, جس پر آسمان خون کے آنسو روئے اسے امام حسین کی شہادت کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں, اللہ اکبر, بیت المقدس میں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا تازہ خون نظر آتا نکلتا ہوا, یہ کسی اور کی شہادت پر یہ نشانی نظر نہیں آئی. مشہور یہی ہے کہ یہ امام حسین کی شہادت. اور بھی مزید چیزیں, جو ہے وہ سورج کو گہن لگ گیا, تارے آپس میں ٹکرانے لگے, دن کے وقت رات کا سما نظر آنے لگا. امام بہقی نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے. اسی طریقے سے امام سیوطی نے بھی لکھا ہے. لیکن اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آخر امام حسین کی شہادت پر اتنا جلال, اتنے غصے کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک اور حدیث سن لے جو سیاہ ستہ میں موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا, میں نے کیا دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بکھری بکھری ہیں, حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن پر جو ہے وہ اللہ اکبر گرد و غبار حضور کے دامن کو بوسے دے رہے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دامن میلا کچیلا ہو گیا. خدا کی عزت کی قسم, جس کے دامن کی عصمت نے پوری کائنات کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے, وہ دامن میلا کچیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن صرف سننے والوں کو پتا چل جائے کہ دامن کی کیفیت کیا تھی. اللہ اکبر. ابن عباس کے فرمان کا مفہوم ہے, میں نے دیکھا زلفیں بکھری ہے, جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے, جو نہیں جانتا وہ سن لے. مصطفیٰ جان رحمت کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی. لوگ سوتے ہیں تو سوتے میں آدمی کے بال بکھر جاتے ہیں, لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے, سونے میں بھی حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی. بہت تفصیل سے میں نے اس کو کئی مقام پر بیان کیا. آج وقت بچانے کے لیے تفصیل نہیں پیش کرتا, صرف اتنا اجمال پیش کرتا ہوں. حضور کی زلفیں کیوں نہیں بکھرا کرتی تھی؟ وجہ یہ تھی, بدر و احد کا ہنگامہ بھی حضور کی زلفوں کو نہیں بکھیر سکا. اللہ اکبر. خندق و خیبر کی مصیبتیں بھی حضور کی زلفوں کو بکھیر نہیں سکی. مگر اللہ اکبر, کیوں زلفیں نہیں بکھرتی تھی؟ تو میرے امام کہتے ہیں, شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو. کسی کے بال ماں سنوارتی ہے, کسی کے بال باپ سنوارتا ہے, کسی کے بال بھائی بہن سنوارتے ہیں, کسی کے بال وہ خود سنوارتا ہے, لیکن حضور کی زلفیں وہ تھی, شانہ پنجے قدرت نے ان کو سنوارا تھا, قدرت کے ہاتھوں نے ان بالوں کو سنوارا تھا. اس لیے بدر ہو, احد ہو, خندق ہو, خیبر ہو, حضور کی زلفیں بکھرا نہیں کرتی تھی. مگر اللہ اکبر, بدر و احد کے ہنگامے, خندق و خیبر کی مصیبتیں جس رسول کی زلفیں کو بکھیر نہ سکی. آج عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے, حضور کے دامن پر اللہ اکبر گرد و غبار بوسے دے رہے ہیں, خون کے چھینٹے حضور کے جبے پر ہیں, حضور علیہ السلام کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے. میں نے پوچھا اللہ خیر کرے یا رسول اللہ, خدا آپ کو وہ دن نہ دکھائے اللہ اکبر جس میں آپ کو تکلیف ہو. یا رسول اللہ, آج آپ کی داڑھی بکھری ہے, آج آپ کی زلفیں بکھری ہے, آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, آج آپ کے دامن پر خون کے جو ہے وہ آثار ہیں,
آپ کے دامن پر گرد و غبار ہے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، حضور نے وہ بوتل دکھائی اور بوتل دکھا کر کے فرمایا عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، حسین کی قتل گاہ میں تھا، حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اٹھا اٹھا کر کے اس شیشی میں اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دن تاریخ کو نوٹ کر لیا، اور جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی تب پتا چلا کہ جس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا اسی وقت امام علی مقام کی شہادت بھی تھی۔ ایسا ہی خواب سیدہ ام المومنین ام سلمہ بھی بیان کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا کسی کی شہادت کے موقع پر حضور اس طرح خون سمیٹتے نظر آئے؟ کیا کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح زلفیں بکھرتی نظر آئی؟ کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح داڑھی بکھرتی نظر آئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ اور یاد رکھنا پھر شہادت گاہ بھی گھر کے قریب نہیں ہے، شہادت گاہ بھی گھر کے قریب نہیں ہے، بہت دور لایا جاتا ہے، میدان میں ٹھہرایا جاتا ہے، 22,000 کے لشکر کو 72 سے مقابلہ کروایا جاتا ہے، اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے دردناک انداز میں شہادت ہوتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ میں فلسفہ شہادت نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ کربلا سننے کے لیے آنے والوں، کربلا کی داستان سننے کے لیے آنے والوں، امام حسین کا پیغام سننے کے لیے آنے والوں، مجھے بتاؤ کوئی یہ کہہ سکتا تھا قرآن اور اہل بیت کو آقا نے چھوڑا ہے تو قرآن تو مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو قرآن نہیں جانتا، وہ کربلا میں کردار حسین دیکھ لے، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن طاقوں میں رکھا جاتا ہے، حسین کو کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن حسین کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے ہیں، قرآن ممبر پر سے اس کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، حسین کے لیے ممبر چھوڑ کے زمین پہ آیا جاتا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے، حسین کو زبان چسایا جاتا ہے، گویا کہ قرآن کو زبان پہ رکھا جاتا ہے اور زبان پر حسین کو رکھا جاتا ہے۔ اندازہ تو فرمائے کس طریقے سے خوبصورت انداز ہے۔ اللہ اکبر، جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور علامہ عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں حسین پاک اتنے خوبصورت تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب گلیوں میں چلتے تھے تو چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ اس روشنی میں لوگ سفر طے کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ قرآن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے، کیسا نور ہے؟ تو میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑنا گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ امام میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد وقت کا سب سے بڑا مجرم، وقت کا سب سے بڑا گنڈا، وقت کا سب سے بڑا پلید، وقت کا سب سے بڑا دین کا دشمن یزید پلید لعین کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب ذرا توجہ کرنا مسلمانوں، غور کرنا، میری قوم کے جوانوں غور کرنا۔ امام علی مقام علی جدی والی سلام مشن لے کر کربلا میں آئے۔ کون سا مشن؟ دین کو بچانے والا مشن۔ کون سا مشن؟ دین کے تحفظ کا مشن۔ کون سا مشن؟ شریعت کے تحفظ کا مشن۔ کون سا مشن؟ غلبہ دین کا مشن۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اور پھر اہل بیت سے محبت کے بارے میں اتنی تعلیم دی، اتنی تعلیم دی، اتنی تعلیم دی، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے لوگو میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اپنی گود میں اہل بیت کو بٹھا کر فرمایا لوگو میں اپنی اہل بیت تم کو بطور امانت سونپ کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے یہ میں دیکھوں گا۔ میرے بعد میری اہل بیت کے بارے میں میرے نائب بننا، جیسے میں اہل
بیت سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، محبت اہل بیت کی دعوت اتنی زیادہ کیوں دی گئی؟ بلکہ یہاں تک فرمایا خاص طور پہ اہل بیت میں امام حسین کے بارے میں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ احب اللہ من احب حسین، کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، یعنی اللہ کا محبوب بننا ہے تو میرے حسین سے محبت کرو۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے پیار کرنے والوں، آپ مجھے بتاؤ جس چیز سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو کسی عالم سے محبت ہے تو وہ عالم کی نقل کرے گا، کسی کو کرکٹر سے محبت ہے وہ کرکٹر کی نقل کرے گا، کسی کو ہیرو سے محبت ہے وہ ہیرو کی نقل کرے گا، کسی کو باپ سے محبت ہے وہ باپ کی نقل کرے گا، کسی کو ماں سے محبت ہے وہ ماں کی نقل کرے گا، کسی کو ٹیچر سے محبت ہے وہ ٹیچر کی نقل کرے گا۔ غرض کے محبت انسان کو نقال بنا دیتی ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے انداز میں چلتا ہے، اسی کے انداز میں بولتا ہے، اسی کے انداز میں سوچ بنتی ہے، اسی کے انداز میں فکر بنتی ہے، اسی کے انداز میں تخیلات اور تصورات کا ماحول کریٹ ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میرے آقا نے تو یہ فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اب بتاؤ مولا حسین سے پیار کرتے ہو، مولا حسین سے محبت کرتے ہو؟ یقین جانے پوری دنیا کے اندر انسان امام علی مقام سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایک چیز تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہزاروں کے اس مجمع میں اے عاشقان رسول، اے عاشقان حسین، مجھے بتاؤ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آخر ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں کیوں نظر آتی ہے؟ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آج وہ ہماری زندگی میں کیوں ہے، وہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے، وہ ہمارے سماج میں کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کون سی چیز سے نفرت کی ہے اور کون سی چیز ہمارے معاشرے میں اور سماج میں موجود ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں میں گناتا ہوں، اس کے بعد ہم خود ہی سوچیں گے، زیادہ دیر تک آپ کا امتحان نہیں لوں گا، لیکن توجہ کرنا، اے امام حسین کے نام پر اس محفل میں آنے والوں، کھڑے رہ کر بیٹھ کر کے تکلیف میں گفتگو سننے والوں، یاد رکھنا امام سے سچی محبت کر لو، کیونکہ امام کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا، اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس محبت کا نعرہ رسالت علامہ سید امین القادری صاحب شیولہ، اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، لیکن محبت کرو، محبت کے نام پہ چیٹنگ نہ کرو، محبت کے نام پر ہیرا فیری نہ کرو، محبت کے نام پہ دکھاوا مت کرو، محبت کرو اللہ اللہ۔ اب دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جس چیز سے نفرت کرے اس سے نفرت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، دیکھو محبت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین پر ایک شخص اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے، اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ پازیب سمجھتے ہیں پیر کے اندر، بیٹھ جاؤ آپ لوگ، بیٹھ جاؤ۔ پیر کے اندر جو گھنگرو باندھے جاتے ہیں اس کو پازیب کہتے ہیں۔ پازیب کس کو پہنا کے لے جا رہا ہے؟ اونٹنی کو۔ توجہ کرنا، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ۔ اونٹنی کو پازیب پہنا کر لے جا رہا ہے، چھم چھم کی آواز اونٹنی کے پیر میں بندھے ہوئے پازیب اور گھنگرو سے آ رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جیسے ہی گھنگرو کی اور پازیب کی آواز سنی، فوراً کان پر ہاتھ رکھ لیے اور اپنی کنیز سے کہا جاؤ اس اونٹنی والے کو میرا نام کہنا اور میرا نام لے کر کے کہنا خبردار اونٹنی روک دے، جب اونٹنی وہ روک دے میرے نام سے تو اس سے کہنا پازیب اتار دے۔
अब पाजेब उतारने के बाद उसको कहना, जिस आवाज को अल्लाह के रसूल ने नापसंद किया है उस आवाज को आयशा कभी पसंद नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, गौर से सुनो, हदीस पर तवज्जो करो। याद रखना, आज कोई अपने आप को कुछ भी टाइटल दे दे, जमीन के अंदर जाने के बाद पोल खुलेगी कौन क्या था। जबान से बड़े बड़े दावे करने वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह के यहाँ अदल है, अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, अल्लाह के यहाँ चेक करने का मामला है। अब आदमी अपने आप को जो चाहे कह ले। अल्लाह अकबर। ऊंट के पैर में पाजेब बंधे हैं, उन पाजेब के बारे में उम्मुल मोमिनीन ने कान पर हाथ रख लिया। कनीज जाती है, जा करके उस ऊंटनी वाली से कहती है, ए ऊंटनी वाले, ए शुतरबान, याद रख उम्मुल मोमिनीन का हुक्म है, ऊंटनी को रोक दे और पाजेब निकाल दे। अम्मा जान का हुक्म कौन टाल सकता था? उसने फौरन ऊंटनी रोक दी। ऊंटनी रोकने के बाद पाजेब निकाल दिए। निकालने के बाद आया उम्मुल मोमिनीन के पास, अम्मा जान आपने पाजेब निकालने का हुक्म दिया। उम्मुल मोमिनीन कहती है, ए शुतरबान, ए ऊंट चराने वाले, जिस आवाज को मेरे महबूब ने नापसंद किया है उस आवाज को मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? जो आवाज मेरे महबूब को तकलीफ पहुंचाती थी उस आवाज को मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? इसलिए पाजेब में घुंघरू न डाल और उसको ऊंट के पैर में न डाल। तो वो कितनी सादगी से कहता है, देखो लोग कितने सादा होते हैं, बड़ी सादगी से कहता है, अम्मा जान ये ऊंटनी तो जानवर है, जानवर को घुंघरू पहनाने पर क्या गुनाह हो सकता है? अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, अम्मा जान ऊंटनी तो जानवर है, तो जानवर पे तो कोई शरीयत का हुक्म नहीं है, जानवर को पाजेब पहनाने पे क्या हो सकता है? उम्मुल मोमिनीन का जवाब सुनो, फरमाती है, नादान, ऊंटनी तो जानवर है, जानवर, मगर तू तो जानवर नहीं है, तू तो इंसान है। जिस चीज को हमारे महबूब ने नापसंद किया है, मोहब्बत का तकाजा है कि उस चीज को हम भी नापसंद करें। अब आपसे पूछना चाहता हूं, हुसैन के नाम पर बच्चे, जान, माल सब कुर्बान करने की बात करने वाले मेरे जवान, मुझे बता कि यजीद बांसुरी की आवाज सुनता था, यजीद ढोल की आवाज सुनता था। मौला हुसैन इस गैरत के साथ आए थे कि जो आवाज मौसीकी और म्यूजिक की मेरे नाना को नापसंद थी, यजीद प्रमोट कर रहा है। हुसैन ने उसको नापसंद करते हुए उस आवाज के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया, एहतजाज दर्ज कराया, घर के घर लुटाया। हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, बताओ ये जो कानों में ईयरफोन लगाकर रोजाना गाना सुन रहे हो, कारों में सफर करते हुए जो गाने सुनते हो, और वो भी इतने गंदे गंदे गाने जो इंसान की शहवत को उभारे, जो इंसान को गुनाहों पे उभारे, क्या भूल गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बारिश के बरसने पर जैसे सब्जा पैदा होता है, वैसे म्यूजिक की आवाज की वजह से इंसान के दिल में निफाक पैदा होता है। मैं ये तो नहीं कहता कि लोग मुनाफिक हो गए, मगर अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, म्यूजिक सुनोगे तो दिल में निफाक पैदा होगा। और निफाक किसको कहते हैं? जबान पर कलमा है और दिल में कुफ्र है, ये निफाक है। निफाक किसको कहते हैं? कि जबान पे कलमा हो और दिल में कुफ्र हो। और ये किससे पैदा होता है? ये म्यूजिक की वजह से। बताओ, शादियों में म्यूजिक बजाते हो, गाड़ियों में म्यूजिक बजाते हो, और अल्लाह अकबर रात के 2-2, 3-3 बजे तक म्यूजिक में डूबे रहते हो। जानते हैं म्यूजिक का अंजाम क्या है? अल्लाह के सच्चे रसूल, तुम्हारे और मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में म्यूजिक की आवाज सुनी होगी, जिसने दुनिया में गानों की आवाज सुनी होगी, क़यामत के दिन उसके कान में शीशा पिघला करके डाला जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने घर के गरम के हुए तेल को अगर कान में डालो और तेल ज्यादा गर्म हो जाए तो आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने आप पे रहम करो, तुम मुसलमान हो, मुसलमान। नबी ने जो कह दिया वो हक है, नबी ने जो कह दिया वो सच है। जहन्नम की आग से
جہنم کی آگ پر پگھلایا ہوا سیسا جب کانوں میں ڈالا جائے گا اس وقت کیا بنے گا؟ مسلمان ہونا، کلمہ پڑھا ہے نا، تو کلمے کا تقاضا تو پورا کرو۔ یزید اور حسین میں فرق کیا ہے؟ یزید کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے سب چلتا ہے، اور حسین کی فکر یہ ہے سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جان پور والوں مجھے بتاؤ تم کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ یزید کی فکر والے یا امام حسین کی فکر والے؟ امام حسین کے۔ یزید کہہ رہے کلمہ پڑھو سب چلے گا، حسین پاک کہتے سب نہیں چلے گا، صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی۔ بے شک۔ کس کے ساتھ ہو؟ آج کہتے ہو ارے سب چلتا ہے، یہ تو یزید کی بولی ہے۔ زنا کرو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے۔ شراب پیو سب چلتا ہے، یزید کی بولی ہے۔ مسجدیں ویران کرو پھر بھی جنت میں جائیں گے، یزید کی بولی ہے۔ حسین پاک کی یہ بولی نہیں ہے۔ حسین پاک کہہ رہے صرف ایک چیز چلتی ہے بس، وہ میرے نانا کی شریعت ہے، بے شک۔ محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے۔ آؤ، برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ کے عذاب۔ آقا فرماتے جہنم کی آگ کا بنا ہوا سیسا گانا سننے والوں کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، آج پوری دنیا میں اگر توجہ ہے، آپ شور نہیں کر رہے تو میری بات پہ توجہ، جو شور کر رہے انہیں کرنے دے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ امام حسین کی محفل ہے، اللہ کی عطا سے حسین دیکھ رہے ہیں، کون چپ ہے، کون سن رہا ہے، کون شور کر رہا ہے، بات اپنی اپنی۔ اور ان کی محفل میں آنے والوں، نام حسین کا معاملہ یہ ہے، حسین پاک کا نام لو تو تقدیریں بدل جاتی ہے۔ ہاں، یہ کوئی مشاعرے کی محفل نہیں ہے میرے بھائی، ہاں یہ کوئی اوٹ اور نوٹ کی تقسیم کی محفل نہیں ہے میرے بھائی، یہ مولا حسین کی محفل ہے۔ جو بادشاہ دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، وہ بادشاہ گر، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو بادشاہ بنا دیا، جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو تاج عطا کر دیا۔ غور سے سنو، کربلا سننے آئے ہو، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے گھر خطرے میں۔ دن کو گھر اچھا بھلا نظر آتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہی گھر زمین میں دھس جاتا ہے، زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہو، کینیڈا میں کر رہے ہو، برطانیہ میں کر رہے ہو، ہمارے ملک میں کر رہے ہو، جو کر رہے غلط کر رہے۔ میں ان کی تائید نہیں کر رہا کیونکہ وہ میرے سامنے ہے نہیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کروں۔ میں بات تو آپ سے کروں گا کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے، جو سامنے نہ ہو اس سے بات کرنا بے وقوفی ہے۔ جب وہ سامنے ہوں گے اللہ توفیق دے گا تو ان سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ سے بات کر رہے ہیں۔ مگر ان سے بھی دو جملے کہتا ہوں اس لیے کہ دیواروں کو کان ہوتے ہیں، اللہ کرے ان دیواروں کے کان کے ذریعے کسی کے کان تک بات پہنچے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چونٹی کا گھر اجاڑے، چونٹی کا، اللہ چونٹی کا گھر اجاڑنے والوں کے بھی گھروں کو ویران کر دیتا ہے۔ انسان کے گھروں کے دشمن نہ بنو، اگر تم کسی کے نشیمن پہ بجلی گراؤ گے تو اللہ تمہارے نشیمن کو بھی خاک میں ملا دے گا۔ طاقتور تم نہیں ہو، طاقتور صرف اللہ ہے۔ جس وقت یزید نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑا تو یزید خوش تھا۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا، نعرہ تکبیر، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یزید خوش تھا، میں نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑ دیا، پورا گھر کاٹ دیا، اب حسین کی نسل نہیں رہے گی، میرے لیے راستہ کلیئر ہو گیا۔ جو میری راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا میں نے سب کو کاٹ دیا، لیکن وہ 8، 12 یا 14 بیٹوں کا باپ تھا یزید، 8، 12، 3 روایتیں، یا 14 بیٹوں کا باپ تھا، اور ہٹے کٹے بیٹے رکھتا تھا، اور حسین کی نسل کے بارے میں اس کو یہ بغض تھا کہ میری حکومت میں جو چیز رکاوٹ ہے میں نے ختم کر دیا۔ مگر قدرت نے بتایا یزید تو طاقتور نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے۔ 14 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا،
नस्ल नजर नहीं आती। हुसैन एक बीमार छोड़ के गए, कोई मोहल्ला नजर नहीं आता जहां हुसैन की औलाद मौजूद ना। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने जस्ब। जमीन के अंदर भी अच्छे अच्छे औलाद हुसैन सो रही है और जमीन के ऊपर भी अच्छे अच्छे औलाद हुसैन नजर आ रही है। तो अर्ज ये कर रहा था, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनकी तायद नहीं करता। आप मगर सुने, क्योंकि मेरे सामने आप हैं। आपके घर खतरे में, दिन में घर ऊंचा दिखता है, नीचे बाद में खत्म हो जाता है। वजह उसकी हदीस सुनो। आज से 1450 साल पहले घर उजड़ने, घर बिखरने, घर धंसने, जलजले आने या किसी का घर टूट जाने की वजह बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम गाने, म्यूजिक और शराब में डूब जाओगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जिसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने नकल किया है। तवज्जो करना, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम गाने और म्यूजिक के अंदर और शराब के अंदर डूब जाओगे तो अल्लाह रातों रात तुम्हारे घरों को जमीन में धंसा देगा। रातों रात तुम्हारे घर जमीन में धंस जाएंगे। आज 16, 17 साल की उम्र के मेरे नौजवान फिल्म देखकर, सीरियल देखकर नशे की तरफ जा रहे हैं, म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, जिना फैशन हो चुका है। इमाम हुसैन इसी के खिलाफ तो खड़े हुए थे, अगर ये सब करते हो तो हुसैनी नहीं हो तुम, चाहे जो बन जाओ। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, अपने आप में डूब कर सोचो। अगर मस्जिद को तुमने वीरान कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दिया, फज्र की नमाज में सोते पड़े हो, तो आप 7 समंदरों का भी शरबत बना लो। तवज्जो करना, लोगों को मेरे जुमले तल्ख लगते हैं, लेकिन कोई कुछ कहे मेरे बारे में हकीकत है। 7 समुंदरों का शरबत बना लो, इमाम हुसैन के नाम पे बांट दो, लेकिन अगर तुम दीन मिटाओगे और शरबत बनाओगे तो इमाम हुसैन उस शरबत को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उस शरबत को तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने बिल फर्ज सारी जिंदगी शरबत बनाया भी नहीं, शरबत पिलाया भी नहीं, हत्ता के शरबत का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इमाम हुसैन जिस दीन को बचाने चले थे, अगर उस दीन की हिफाजत के लिए तुमने कुर्बानी दी तो इमाम हुसैन क़यामत में तुम्हें सीने से लगाएंगे। मेरे अजीज, मेरे भाई, आओ इमाम हुसैन के मिशन की तरफ तवज्जो करें। तो अर्ज ये कर रहा था, आजकल 16, 17 साल की उम्र के मेरे नौजवान इसी तरह शराब की तरफ, जिना की तरफ, जराइम की तरफ, म्यूजिक और गानों की तरफ जा रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। मेरे अजीज भाई, अल्लाह के अजाब को दावत न दे, अल्लाह के गजब को दावत न दे। ये जो आप सोचते हैं ना कि हम लोग कुछ भी करेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, मेरे भाई, मेरे अजीज, ये दुनिया है दुनिया, ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया गद्दार है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया से दिल न लगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कितना भी जमाएगा, मगर याद रखना, अगर तूने आखिरत की तैयारी न की, अगर तुमने आखिरत की तैयारी न की, सब दुनिया ही के अंदर धरा के धरा रह जाएगा। कुरान कहता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। मेरे भाई, क्या तू मेरे आका की वो हदीस भूल चुका है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने दुनिया के अंदर शराब का सिर्फ एक घूंट पिया होगा, जब वो मर के कब्र में जाएगा तो उसका मुंह सूअर की तरह कर दिया जाएगा या बंदर की तरह कर दिया जाएगा। आओ मेरे भाइयों, एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफन चोर ने तौबा की थी। अल्लाह अकबर, दिल के कानों से सुन लेना, एक कफन चोर ने एक बुजुर्ग के हाथ में तौबा की थी। उस बुजुर्ग ने उस कफन चोर को तौबा करवाई और तौबा करवाने के बाद कफन चोर से पूछा, ऐ कफन चोर, अब तू मेरे हाथ में तौबा कर चुका है, तूने कितने कफन चुराए? उसने कहा, हुजूर, मैंने तो हजारों मुर्दों को नंगा किया, उनके कफन चुराए,
چرائے، مسلمانوں کے کفن چرائے، جی مسلمانوں کے کفن چرائے۔ تو اس بزرگ نے کہا سچ سچ بتانا اے کفن چور، سچ سچ بتانا کہ تو نے جب مردوں کے کفن چرائے تو کتنے مردے تھے جن کے چہرے مرنے کے بعد قبر میں قبلے کی طرف تھے؟ دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، تھوڑا منبر والوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں، بات نہ کریں، بہت نوازش ہوگی آپ کی، میں آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا لیکن آپ کی دعائیں ضرور لے سکتا ہوں، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بات غور سے سنیں، میں اینڈ کی طرف بات کو لے کر کے جا رہا ہوں، دھیان سے سنو۔ کفن چور سے بزرگ نے پوچھا تو نے ہزاروں مسلمانوں کے کفن چرائے، یہ بتا کتنے مسلمان تھے جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے اور کتنے مسلمان تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا حضرت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب تو میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے نیک بن چکا ہوں، اگر میں نے 100 مردوں کی لاش کو کھولا، 100 مردوں کی قبروں کو کھولا اور ان کی لاش کو میں نے ننگا کیا تو 100 مردوں میں سے 99 مسلمان ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے، 100 مردوں میں سے 99 مردے ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے، ایک مسلمان ملتا تھا 100 میں ایک جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ اس بزرگ نے اپنے پیر و مرشد کو خط لکھا، حضور یہ بتائیں، اللہ اکبر، حضور یہ بتائیں، حضور یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد لوگوں کے چہرے قبروں میں کیوں پھر جاتے ہیں، قبروں میں کیوں پھر جاتے ہیں؟ بزرگ نے لکھا بیٹا جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں ہوتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا ڈر نہیں لگتا؟ کیا قبر میں نہیں جانا؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ جو سنت سے منہ پھیر لے قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ ہم نے تو فرض سے منہ پھیرا ہے، ہم نے تو فرائض سے منہ پھیرا ہے، اللہ اکبر، نماز چھوٹ رہی ہے، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، اللہ اکبر، سود کے دھندے کر رہے ہیں، حرام کاروبار کر رہے ہیں، ماتھے پہ شکن تک نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فرض ہے جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا فرض ہے، اللہ اکبر، جھوٹ بول رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، کتنے جرائم کرو گے؟ کب تک جرائم کرو گے؟ کتنے گناہ کرو گے؟ کب تک گناہ کرو گے؟ اللہ بہت دن تک مہلت نہیں دے گا، یاد رکھنا۔ بھائی صاحب تھوڑا رحم فرما دے، ارے رحم کر دے، تھوڑا سن لے، بات ہٹ جائیں، چپ ہو جائیں، سب لوگ بات کو سنیں نا میرے بھائی، میں بات اس کر رہا ہوں، آپ لوگ بات سنیں، مینجمنٹ آپ سب لوگ سن لیں گے، ایک بار آپ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں آپ بھی بیٹھ جائیں، سب بیٹھیں۔ یہ کیا تماشا لگا، اتنی بڑی محفل سجائی، اتنی اچھی محفل سجائی اور آپ لوگ ہیں کہ کوئی بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ رحم کرے، آپ بھی بیٹھ، کیوں بولتے ہیں بیٹھ جائیں، سب بیٹھیں، ارے سب بیٹھیں، آپ بھی بیٹھیں، ایک بار سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آپ مت بولیں بھائی، کسی کو مت بولیں، میں بول رہا ہوں، آپ درود شریف پڑھیں بھائی، درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد، یہ بیچ میں آپ جب بولتے ہو نا تو ذہن منتشر ہوتا ہے، چونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا، دیکھو جو تقریر یاد کر کے آتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کریں اس کو ڈسٹرب نہیں ہوگا، وہ یاد کر کے پھٹافٹ بولتا رہے گا، لیکن میں نے یاد کر کے میں تقریر کبھی یاد نہیں کی، میں آپ کی توجہ کو دیکھ کر کے پھر اللہ تعالیٰ جو سجاتا ہے وہ بولتا ہوں، تو میرے ذہن سے بات نکلتی ہے، پھر میں بات آپ کو ختم کر دیتا ہوں، ایک بار درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ توجہ کریں کہ جب سنت سے کوئی منہ پھیرے
تو اس کا چہرہ مرنے کے بعد قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اب آپ کیا سمجھتے کہتے اب مولانا اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ ارے یہ بات مولانا کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، لیکن آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور ہم اگر جرائم کریں تو اللہ غیرت والا، وہ رحم والا ہے تو وہ غیرت والا بھی ہے میرے بھائی، اس کی غیرت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف سنت چھوڑنے پر جب وہ منہ قبلے کی طرف رکھنا گوارا نہ کرے تو وہ جنت کے اندر کیسے داخل کرے گا؟ اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو کہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو، مشرکین کو دیکھ کر، منکرین اسلام کو دیکھ کر ان کی طرح ننگا ناچ نہ کرو، ان کی طرح ظلم نہ کرو، ان کی طرح مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں برکت کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو جلدی جلدی بات پوری کر دوں کہ جب انسان سنت سے منہ پھیر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا منہ کعبے کی طرف رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ کعبے کی طرف منہ رکھنا گوارا نہیں کرتا، اللہ جنت میں اس کو کیسے ڈالے گا؟ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں آدمی جتنے چاہے جرائم کر لے، اور پھر اللہ اکبر جو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ اس میں خاص طور پر حرام لقمے کا کھانا اور اسی کے ساتھ نشہ کرنا، شراب پینا۔ آج نشہ
مسلم سوسائٹی کے اندر سوچی سمجھی سازش کے تحت پرموٹ کیا جا رہا ہے. کون لوگ پرموٹ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. انشاءاللہ ہمارے ملک کی جو ادارے ہیں جاسوس ادارے وہ اس کی تحقیق کریں گے کون ہے دشمن ملک اور ملت کا. یہ بات طے ہوگی بعد میں. لیکن خاص طور پر مسلم سماج میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. جو باپ ہیں، جو سرپرست ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ دھیان سے سنیں کہ باضابطہ طور پر وہ بچے جو اچھے ذہین بچے ہیں، جو تعلیم کے لیے بہت زیادہ ہوشیار ہیں، ایسے بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پہلے فری میں ایم ڈی اور اس جیسی دوائیاں چٹائی جاتی ہے. ان سے پہلے دوستی کی جاتی ہے، پھر ان کو وہ چٹایا جاتا ہے. ایک دو بار جب انسان اس کو چاٹتا ہے اور پھر نیند گہری آتی ہے اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، پھر انسان اب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر مہنگے سے مہنگے دام میں اس کو بیچا جاتا ہے. تو پیسہ بھی برباد، زندگی بھی برباد. اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو قیمتی سے قیمتی لباس دو، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلاؤ، اپنے بچوں کے ہر شوق پورے کرو، لیکن اس پر عقاب کی طرح نظر رکھو کہ تمہارے بچے کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کس کے پاس بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں کے ٹیلنٹ سے لوگوں کو بہت خوف ہے، اس لیے کہ یہ ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک پر اگر سینکڑوں سال اگر کسی نے حکومت کی ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم ہے. مسلمانوں کو حکومت کرنے کا شعور آتا ہے، مسلمانوں کو سیاست کرنے کا شعور آتا ہے، مسلمانوں کو تجارت کرنے کا شعور آتا ہے. دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان تجارت کی منڈی میں ڈٹ جائے گا، کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو وہ مسلمان کا مقابلہ کر سکے. جب ہم تاجر تھے ہمارے مقابلے میں کوئی تاجر نہیں تھا، جب ہم سیاست کر رہے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی سیاستدان نہیں تھا، ہم علم کے میدان میں ڈٹے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں تھا. دنیا کے سارے انسان بغداد میں اور مصر میں ہمارے دروازوں پر کاسے گدائی لے کر علم کی بھیک مانگا کرتے تھے. ہاں ہم ہی تھے جو لوگوں کو جاگیریں بھیک میں عطا کرتے تھے، ہم ہی تھے جو لوگوں کو مالا مال کرتے تھے. اے میری قوم کے جوانوں، لوگوں کو تمہارے ٹیلنٹ سے خطرہ ہے. ان کو پڑھنے مت دو، ان کو آگے بڑھنے مت دو، ان کو تجارت کرنے مت دو، ان کو جو ہے معاش اور معیشت کی طرف آگے بڑھنے مت دو. ان کو گانوں کا عادی بنا دو، ان کو گیم کا عادی بنا دو، ان کو نشے کا عادی بنا دو، ان کو شراب کا عادی بنا دو. ظالموں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو. یہ کھلونا موبائل کا جو تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور الگ الگ گیمز تمہیں لا کر کے دے دیے گئے ہیں، کب تک گیم میں ڈوبے رہو گے؟ گیم میں مبتلا کرنے والے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تمہارے مستقبل کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں. نشے میں ڈبانے والے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تمہارے مستقبل کو برباد کر دینا چاہتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں، ہم گیم کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم گیم کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تو ناخن تدبیر سے امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے والے لوگ ہیں. ہم تو قوموں کے مستقبل کو تابناک بنانے والے لوگ ہیں. نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. اگر نشہ کرو گے خود کی فکر نہیں ہوگی، ماں باپ کی فکر کیا کرو گے؟ نشہ کرو گے خود کی فکر نہیں ہوگی، اولاد کی فکر کیا کرو گے؟ نشہ کرو گے خود کی فکر نہیں ہوگی، اپنی قوم کی فکر کیا کرو گے؟ مسلمان نوجوانوں، ہمارا جوان خود بھی بڑھنے والا ہے، قوم کو بھی آگے بڑھانے والا ہے. فکر کرو، اپنی قوم کو آگے بڑھاؤ. جانتے ہیں جب تک نشہ ہمارے سماج میں نہیں تھا قوم اتنی غریب نہیں تھی. آج ایک سروے بتاؤں، پورے ہندوستان میں میں حضور علیہ السلام کی نالین کے صدقے جاتا ہوں، امیروں کے یہاں بھی رکتا ہوں، غریبوں سے بھی میرے تعلقات ہیں. آپ کو بتاؤں آج ہر باپ کی شکایت یہ ہے کہ بوڑھا باپ کما رہا ہے،
जवान लड़के नहीं कमा रहे, जवान लड़के फजूल घूमते हैं, टी शर्ट पहन लिया, जींस पहन लिया, अच्छी बाइक पर, नंगा नवाब, किले पे घर, यानी उसके जैसा कोई नहीं। मुसलमानों, अपने बूढ़े बाप पे बोझ मत बनो। गेम की वजह से, नशे की वजह से, फजूल दोस्तों की वजह से जो जवान अपने माँ बाप पे बोझ है, उसका तो कोई शुमार ही नहीं। अगर नफली नमाजें भी तुम्हें अपने माँ बाप पे बोझ बना दे, इस्लाम उसको भी पसंद नहीं करता। मैं जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, हालांकि नमाज मेरा टॉपिक है, मैं जब भी किसी जगह गुफ्तगू करता हूँ बगैर नमाज की फजीलत के मैं उन्वान मुकम्मल नहीं करता, मैंने अपने ऊपर लाजिम कर रखा है। लेकिन एक बात कहूँ, फारूक आजम के दौर में एक जवान था जो रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता था, वो फारूक आजम थे। फारूक आजम थे, किसी की रियायत कभी नहीं की। फारूक आजम ने देखा एक जवान है रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है, उसको पूछा, तू रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है, तेरे घर का खर्चा कैसे चलता है, ये बता, तेरे घर के अखराजात कैसे निकलते हैं? तो उसने क्या कहा, हजरत मेरा एक भाई है और वो मेरी तरह मस्जिद में पड़ा नहीं रहता, अजान होती है मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ के फौरन चला जाता है, और वो इतनी मेहनत करता है कि उसके घर का खर्चा भी वो चलाता है और मेरे घर का खर्चा भी वही चलाता है, हम दोनों का बोझ वो उठाता है। फारूक आजम ने कहा, कयामत के दिन तुझसे बेहतर दर्जे में जन्नत में तेरा भाई रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि तू नफिल पढ़ के उस पे बोझ बना हुआ है और वो नफिल न पढ़ के तेरा बोझ उठाने वाला बना हुआ है। नफल इबादत से बेहतर किसी का बोझ उठाना है। आप ये बात समझें मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, मेरी कौम के जवानों, हमारे प्यारे मुल्क भारत में 60% से ज्यादा जवान है। जवान यानी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जवान किसी मुल्क में मौजूद है वो हमारे हिंदुस्तान में है। इसीलिए आप पूरे जलसे को काउंट कर लें, मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आपको 90% जवान न नजर आए तो देख लेना, आप देखिए तो आप सब जवान हो, सब के सब जवान हो। और आपको बताऊं, ये जो उलमा की दाढ़ियां सफेद हो गई है, इनकी दाढ़ियां सफेद है मगर ये भी जवान है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। तुम सब जवान हो। लोग क्या चाहते हैं, गौर से सुनो, ध्यान से, लोग क्या चाहते हैं? दो चीज, मुसलमानों को जाहिल करो और इनको गरीब करो। गरीब करो, जाहिल करो, फिर क्या होगा? गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। जब ये गरीब हो जाएंगे, एक हाथ से रोटी देंगे और उसके बाद कहेंगे ईमान बेचो, ईमान खरीद लेंगे रोटी के टुकड़े पर। अब बिलाल जैसा इनमें थोड़ी मौजूद है जो पिट कर भी दीन पे कायम रहे। जो कौम गाने की दहलीज पर ईमान का सौदा कर सकती है, वो कौम क्या रोटी के टुकड़े पे ईमान का सौदा न करेगी? इसलिए मुसलमानों को गरीब बनाना चाहते हैं। और दूसरी चीज, जाहिल बना दो, अनपढ़ बना दो, इनको पढ़ने मत दो। आप देख लें, आज हमारे बच्चे 10वीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे, 9वीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी तालीम हासिल करते हैं और फीस नहीं है इसलिए पीछे हट जाते हैं। कॉलेज महंगी है, पीछे हट जाते हैं। तालीम महंगी, पीछे हट जाते हैं। मैं कहता हूं, अपने बच्चों को तालीम अधूरी से पीछे हटाने वालों, ये क्यों कहकर शोरूम से वापस नहीं आते कि कपड़े महंगे हैं, तालीम महंगी है, ये कहकर अपने बच्चों को ड्रॉप आउट कर लेते हो। आप हजरात ये कहकर बच्चों के कदमों को पीछे हटा लेते हो। मैं कहता हूं 1000 बार शोरूम से वापस आना पड़े कि मोबाइल महंगा है, मैंने नहीं खरीदना, कपड़े महंगे मैंने नहीं खरीदना, जूते महंगे मैंने नहीं खरीदना, लेकिन तालीम महंगा करने वाला कितना भी महंगा कर दे, कितना भी महंगा कर दे, कितना भी महंगा कर दे, इल्म छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, आका का फरमान सुनो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, इल्म अगर सुरैया पे होगा तो मेरी उम्मत का बंदा वहां से भी इल्म लेकर आएगा। गोया के बताया जा रहा है, ऐ तालीम को महंगा करने वाले, जा महंगा
ایجوکیشن پہ محنت کرو. میں تو لوگوں کو یہ بھی کہہ رہا ہوں, لوگ مجھے گالی دیتے ہیں, مجھے لوگ جتنا گالی دیتے میرا وزن اتنا بڑھتا ہے, کیونکہ میں ان لوگوں کی پرواہ, مجھے یہ لگتا ہے کہ جنت مجھے اللہ سے لینا ہے, گالی دینے والوں سے نہیں. میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں, بڑے گنبد اور بڑے مینار بنانے کی بجائے بڑے انسان بناؤ, کیونکہ کوئی گنبد اپنے جیسا گنبد نہیں بنا سکتا, کوئی مینار اپنے جیسا مینار نہیں بنا سکتا, لیکن اگر ایک اچھا انسان بنا دو گے تو ایک اچھا انسان اپنے جیسے سینکڑوں اچھے انسان بنا دے گا. یہی تو بات تھی نا, رسول اللہ نے حسین کو اچھا بنایا تھا, ایک حسین نے دنیا میں کروڑوں حسینی پیدا کر دیے, ایک چراغ سے کتنے چراغ بنے. صدیق اکبر جیسا اچھا انسان بنایا, فاروق اعظم جیسا اچھا انسان بنایا, عثمان غنی جیسا اچھا انسان بنایا, مولا علی جیسا اچھا انسان بنایا, عشر مبشرہ جیسا اچھا انسان بنایا. ان اچھوں نے, ان چند اچھوں نے کتنے اچھے اچھے پیدا کر دیے کہ وہ دین کے محافظ ہو گئے. تو میری گزارش ہے, دیکھو ایک تاج محل بنایا شاہ جہاں نے, لیکن وہ تاج محل بننے کو صدیاں بیت گئی, اس تاج محل نے دوسرا تاج محل تیار نہیں کیا. لیکن آپ کو بتاؤں, آل رسول احمدی نے ایک احمد رضا پر نظر ڈال کر کے اچھا بنایا, تو اس احمد رضا نے کتنے اچھے دیے. صدر الشریعہ جیسا اچھا وہیں سے ملتا ہے, شیر پیش اہل سنت جیسا وہیں سے ملتا ہے, ظفر الدین بہاری جیسا وہیں سے ملتا ہے, اللہ محدث اعظم جیسا وہیں سے ملتا ہے, مفتی اعظم جیسا وہیں سے ملتا ہے, حجت الاسلام جیسا وہیں سے ملتا ہے. تو پتہ کیا چلا, اچھے انسان بنانے پہ توجہ دو, اس لیے کہ عمارتیں کھنڈر بن سکتی ہے, انسانوں کو کھنڈرات میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اپنے بچوں کو اچھا بناؤ. آج غربت اور جہالت ہم پہ مسلط اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ کا ایمان لے, آپ کی آبرو لے. آج اگر ہماری بچیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے, اس میں 90% غربت کا عمل دخل ہے, غربت کا عمل دخل ہے. غریبی آدمی کو کفر تک لے جاتے. لیکن ایک بات بتاؤں, غربت سے زیادہ تربیت نہ کرنے کا عمل دخل ہے, کیونکہ غربت کتنی بھی ہو, تربیت اگر ہوگی تو پھر کوئی کچھ چھین نہیں سکتا. علماء تو کہہ رہے ہیں بہت کہوں, لیکن میں آخری بات کہہ دیتا ہوں, غربت سے زیادہ تربیت کی کمی ہے. آخری بات, جو بچیاں جا رہی, حالانکہ ایک بات آپ سے کہہ دوں, اتنے ہزاروں کے مجمع میں اپنے جلسے میں یہ مت کہو کہ اتنے لاکھ چلی گئی, اتنی ہزار چلی گئی. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس کو مت کہو, کیونکہ یہ نفسیاتی طور پہ دشمن ہمیں متاثر کرنا چاہتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہمیں کہنے کی اتنی لاکھ, ہمارے پاس ثبوت کیا ہے, اتنی لاکھ گئی, اتنی لاکھ گئی. تو کہتے ہیں میڈیا نے کہا, ہم کہتے ہیں میڈیا اگر کہہ دے کہ چاند دکھا تو ہم میڈیا کا چاند نہیں مانتے. جس کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے, اس کے کہنے پہ بیٹیوں کا جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں ماننے کا, نفسیاتی طور پہ متاثر نہیں ہونے کا. گئی ہیں, انکار نہیں, چند گئی ہیں, انگلیوں پہ گن لو. کون گئی ہیں؟ جن کی تربیت نہیں ہوئی. ورنہ جن کی تربیت ہوئی ہیں وہ آج بھی غربت کے باوجود چکی پیس رہی ہے, چرخہ چلا رہی ہے, برتن دھو رہی ہے ایک دوسروں کے یہاں جا کے, مگر اس کی غیرت کا کوئی سودا نہیں کر پا رہا ہے. ہاں, دامن توکل کی یہ شان ہوتی ہے, پیون تو لگے ہوتے, گناہ کے دھبے نہیں ہوتے. ہاں, ہماری قوم کی بیٹیوں کے دامن پر پیون تو ہیں لیکن گناہ کے دھبے نہیں ہیں. آج بھی ہماری قوم کی بیٹیاں اتنی پارسا اور باغیرت ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, جتنی ہماری بیٹیاں پارسا ہے, آج اتنی کسی کی ماں میں بھی پارسائی نہیں ہے. ہماری بیٹیوں کی طرح اوروں میں پارسائی نہیں ہے, لیکن تربیت کا فقدان ہے. جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کا سیریل دیکھے, جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر زنا کا سیریل دیکھے, اس کی بیٹی بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا. جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ گیم کھیلے, اس کی بہن اور کا ہاتھ نہ پکڑے گی تو کیا ہوگا. تربیت کرو. کیسی تربیت؟ سیریل دکھا کر نہیں, فلمیں دکھا کر نہیں. اگر تربیت کرنا ہے ایسے کرو جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گئی, جیسے خدیجۃ الکبریٰ نے زندگی گزاری, جیسے اماں عائشہ نے زندگی گزاری, جیسے امام حسین نے اپنے گھر والوں کی تربیت کی. اس پر ایک آخری بات سننے سب کی توجہ چاہتا ہوں, خاص طور پہ بہنوں کی.
تربیت ہو غربت کچھ نہیں بگاڑتی، تربیت ہو غربت کچھ نہیں بگاڑتی۔ آئیے اس سے بڑی غربت کس کی ہوگی جو کربلا میں اہل البیت کو تھی، نبی کے خاندان کو تھی۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس غربت کی ہلکی سی عکاسی کرتا ہوں، اس غربت کو دیکھنا ہے، اس شام غریبہ کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ آئے تھے تو خیمے کے اندر نوجوانوں کی کثرت تھی، خیمے گج گجا رہے تھے نوجوانوں سے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب جا رہی ہے سیدہ زینب پاک، کربلا آئی تھی تو درجنوں جوان تھے گھر میں اور خیمے گج گجا رہے تھے کڑیل جوانوں کی جوانی سے۔ علی اکبر جیسا ہم شبیہ رسول شہزادہ موجود ہے، حضرت قاسم جیسا شہزادہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت عباس قاضی عباس علمدار جیسا بھائی موجود ہے، غرض کے خاندان کے کڑیل جوان موجود ہے۔ لیکن زینب سب کچھ لٹا کر کربلا سے جا رہی ہے، کس شان سے جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ سب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے ہیں، سب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے ہیں، سب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے ہیں، سر کاٹ کر نیزوں پہ اٹھائے گئے ہیں اور ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سینہ جس کو رسول اللہ ہاتھ مل مل کے سونگا کرتے تھے، وہ سینہ جس کو اپنے سینے سے لگا کر کے حضور اپنی زبان چسایا کرتے تھے اور کبھی مولا حسین کی زبان چوستے تھے، آج اللہ اکبر اس سینے پر سے کپڑا ہٹا کر کے، بلکہ اس سینے پر رکھے ہوئے کپڑے نکال کر کے امام علی مقام کے جسم اور شہیدوں کے جسم سے کپڑے بھی نکال لیے گئے اور کپڑے نکال کر کے ایک ایک لاش کو 10 گھوڑوں سے کچل دیا گیا، گھوڑوں سے لاشیں کچلی، لاشیں کٹ پٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایسے عالم میں اللہ اللہ شہیدوں کی کٹی پٹی لاش سے جب 12 یا 13 محرم کو سیدہ زینب کبریٰ نکلتی ہے تو کس شان سے نکلتی ہے؟ مورخین لکھتے ہیں سیدانیوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی استاد زمن کے بقول ان کی تحریر کی روشنی میں بیویوں کے زیورات تک چھین لیے گئے، کانوں کی بالیاں تک چھین لی گئی، حتیٰ کہ دوپٹے تک چھین لیے گئے۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے، آج ان کے سروں کے دوپٹے بھی چھین لیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ امام زین العابدین جو کئی دن سے بیمار ہیں، 3-4 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، گلے میں توق ڈالا گیا ہے لوہے کا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں اور اونٹوں کی نکیل اس بیمار کے ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ زین العابدین اس نکیل کو پکڑ کے گر جاتے ہیں، جب گرتے ہیں تو پیٹ میں تماچے مارے جاتے ہیں۔ سید نصیر الدین نصیر گولڑوی کہتے ہیں آخر نصیر عداوت کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر عداوت کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ سوچو، غور کرو، یہ کربلا ہے، اس خاندان پہ کتنا ظلم ہوا ہے، کتنا مظلوم ہے یہ خاندان۔ جب کٹی پٹی لاشوں سے یہ سیدانیوں کا اللہ اکبر لٹا پٹا قافلہ جب جانے لگا تو سیدہ زینب نے کہا نانا جان آپ پر اللہ کی اور فرشتوں کی درودیں ہوں، اس حسین کو دیکھو جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے، جس کے لیے آپ سینے پہ چڑھاتے تھے، جسے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، آج اس کی کٹی پٹی لاش
کو کفن تک میسر نہیں ہے، اس پہ خاک اڑ رہی ہے۔ جب آپ نے رویا، آپ کے رونے کو دیکھ کر اپنا بیگانہ سب رو پڑے۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ لٹا پیٹا قافلہ جب کوفہ گیا تو ایک تاریخی روایت کے مطابق، تاریخی روایت بہت ساری ہے، ایک تاریخی روایت کے مطابق لٹا پیٹا قافلہ جب کوفہ میں گیا تو کوفہ میں اعلان ہو رہا تھا، کوفہ والوں کچھ لٹیرے تھے، کچھ ڈاکو تھے، کچھ راستہ مارنے والے تھے، وہ بغاوت کر رہے تھے، ہم نے ان کے سر کاٹ لیے اور ان کی عورتوں کو ہم قیدی بنا کر اور بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھو۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا آل رسول کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں، کیا کہا جھوٹوں نے، ظالموں نے، پلیدوں نے کہ ہم ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو کاٹ کر کے اور ان کی بیوی بچوں کو جو وہ قیدی بنا کے لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پورا کوفہ باہر آ گیا، دل رکھنے جگہ نہیں تھی، ان کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی۔ جب چھت پہ چڑھی، کتنے دن ہو گئے؟ میری اپنی چھوٹی سی معلومات کے مطابق کربلا والوں کو بھوک اور پیاس سے کم 6 دن سے زیادہ ہو گئے تھے، زیادہ سے زیادہ 15 بھی کر لیں، 12 کر لیں، جو آپ کو تحقیق کرنا ہو کریں، میں کوئی محقق نہیں، صرف نصیحت کی بات کر رہا ہوں۔ کم سے کم 6 دن ہو گئے تھے بھوکے پیاسے ہونے میں۔ غربت نہیں، تربیت، غربت نہیں، تربیت، غربت نہیں لٹا رہی ہمیں، پہلے تربیت کا نہ کرنا لٹا رہا ہے۔ جب یہ قافلہ جس میں بیویوں کی چادریں چھینی گئی، بیویوں کو رسی سے باندھ کر کے ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ باغیوں کی اولادوں کو اور بیویوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں، تو کوفہ کی عورتیں چھت پہ چڑھ گئی تھی۔ سیدہ زینب نے کہا، اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کی بہوؤں، اے نبی کی نواسیوں، تم دوپٹے سے اپنا منہ ڈھکتی تھی، اب تمہارے پاس دوپٹے نہیں ہیں تو اللہ نے تمہیں بڑے بال اس لیے دیا ہے کہ اپنے بڑے بالوں کو اپنے منہ پہ ڈال لو اور اپنے بڑے بالوں سے پردہ کرو۔ میری بہنیں اگر موجود ہے، اے امام حسین کے نام پر سب کچھ لٹانے والی میری بہن، وہاں دوپٹے نہیں ہیں تو چہرے کے بالوں سے منہ ڈھکا جا رہا ہے، تیرے پاس تو ہزاروں کا دوپٹہ ہے، پھر بھی تو منہ کھول کر کے ولیمہ میں جاتی ہے، امام حسین کی روح پہ کیا گزرتی ہوگی؟ پھر تو منہ کھول کر کے بازاروں میں گھومتی ہے، حسین پاک کے نانا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نادان میری بہن، یزیدیوں کے تیر امام حسین کے جسم کو چھلنی کرتے تھے اور تمہاری بدعمالیاں امام حسین کے سینے کو چھلنی کرتی ہے، امام حسین کے دل کو چھلنی کرتی ہے۔ یزیدی نہ بنو، سچے حسینی بنو۔ بہرحال چہرے پہ بال ڈال لیے گئے۔ کوفہ کی عورتیں نے جب دیکھا، عورتوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو انہوں نے روٹیاں اور کھجوریں پھینکنا شروع کی۔ صدقہ صدقہ صدقہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، غور کرنا گھر جا کے، گرمی مئی کے مہینے میں اگر 16-15 گھنٹے کا روزہ ہو جائے نا تو آدمی تسبیح پڑھتا ہے لیکن تسبیح پہ دل نہیں لگتا، دل پورا شربت اور پانی پہ لگا رہتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، جب اذان ہوتی ہے تو آدمی یہ بھی نہیں دیکھتا میری امی نے روزہ کھولا کہ نہیں، میرے ابا نے کھولا کہ نہیں، بیوی نے کھولا کہ نہیں، بچے نے پانی پیا کہ نہیں، سیدھا گلاس پہ ہاتھ ڈالتا اور پہلے شربت اور پانی پیتا ہے۔ 16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس سب کو بھلا دیتی ہے۔ یہ حسین پاک کے گھر کی تربیت تھی۔ 6 دن سے زیادہ کی بھوکی پیاسی سکینہ، شہزادی سکینہ، جس کی عمر صرف 7 سال کی تھی، جب روٹی آئی صدقہ، تو پھوپھی کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، پھوپھی امی ہم تو آل رسول ہیں نا، ہم پر تو صدقہ حرام ہے نا، تو کیا اتنے دن بھوکے پیاسے رہنے سے صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ اتنے دن بھوکے پیاسے رہنے سے کیا صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ تب سیدہ زینب نے غضبناک ہو کے کہا، او کوفہ والو، ہم آل رسول ہیں، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور اپنی بھتیجی کو کہا، میری بیٹی ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں، صدقہ نہ کھانا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ صدقہ، توجہ کر، وہ صدقہ جو صرف آل رسول پہ حرام ہے، توجہ، وہ صدقہ جو صرف آل رسول پہ حرام ہے، اتنے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد جب ان لوگوں نے وہ حرام صدقہ نہیں کھایا تو وہ سود جو سور کی طرح حرام ہے،
وہ سود جو سور کی طرح حرام ہے، وہ شراب اور نشہ جو سور کی طرح حرام ہے، وہ لوگ طیب اور طاہر روٹیاں صدقے کے نام پہ آئے تو نہیں کھاتے، اور تم کیسے حسینی ہو کہ جو شراب سود سور کی طرح حرام ہے تم اس کو کھا کر کے حسینی بننا چاہتے ہو؟ گھر جا کر کے سوچو کہ کیا کہہ رہے ہو اور کیا بن گئے ہو۔ اللہ ہمیں یہ شعور عطا فرمائے، بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو شور نہیں کریں، ادب کا اب دیکھنا یہ ہے کہ حسینیت کس میں ہے۔ اتنے بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے مجمع سے تو میں اکیلا مل نہیں سکتا، پھر مجھے فلائٹ بھی پکڑنی ہے، اس لیے آپ حضرات سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سنا ہم کو، ہم اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن سنجیدگی رکھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں صحیح سے، دعا کریں، دعا میں شریک ہوں، اس کے بعد جائیں۔ اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام ان سے پہلے تھا نہ دنیا اور کسی شے کا وجود، واسطے جن کے ہوئے تھے سب ملائک در سجود۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا۔ تذکرہ حوروں میں تھا یہ آمنہ کے گھر چلے، آؤ چل کر ساتھ کھیلے، گود میں لے کر انہیں غنچ چھٹ کے پھول مہکے، چہچہائی بلبلیں، گل کھلا باغ احد کا، الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، زینت عرش معلا۔ آخری دم لب پہ ہو کلمہ پڑھائیں آپ کا، نام نامی میرے ہونٹوں پہ سجائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ اپنی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بھرنے کے بعد، روح کو گلفام فصل انصری کرنے کے بعد، میں حسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ
وسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ وسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ وسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس محفل امام حسین کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. ہم سب کو دیندار بنا دے. یا اللہ ہم سب کو عبادت گزار بنا دے. یا اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما, نیکیوں کی توفیق عطا فرما, شریعت پر چلا مولا. یا اللہ غربت اور جہالت ہمارے معاشرے سے دور فرما دے. اسلام اور مسلمین کو پوری دنیا میں عروج دے, ترقی دے, کامیابی اور کامرانی عطا فرما. پروردگار جن بھائیوں نے بہنوں نے آج کی اس محفل کو سجایا, جن علماء مشائخ نے اس میں محنت کی, دور نزدیک سے جتنے تیرے بندے اور بندیاں ہیں اللہ سب کا آنا بلانا کہنا کہلوانا قبول کر لے, پڑھنا پڑھانا قبول کر لے. اور یا اللہ مولا حسین کے صدقے پنجتن پاک کے صدقے جس کے دل میں جتنی مرادیں تمنائیں آرزویں اللہ سب کی مرادیں پوری فرما, سب کی آرزویں پوری فرما دے. یا اللہ جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے, اور جب موت دے تو ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں موت عطا فرما. پروردگار عالم قیامت کے دن تیرے محبوب کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما, اور پنجتن پاک کے ساتھ جنت میں مولا ہمیں درجہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ حاسدین کی حسد سے, اشرار کے شر سے, ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. ہمارے ملک ہندوستان کو فسادات سے بچا, فتنوں سے بچا, اشرار کے شر سے بچا. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول. بلال صاحب اللہ پاک ان کی مرادیں پوری فرما. مولا تو سب کے ناموں کو جانتا ہے, تیرے یہاں ناموں کی حاجت نہیں. یا اللہ تو سب کے دلی مرادوں کو جانتا ہے, تو علیم بذات الصدور ہے. یا اللہ تو خبیر ہے, علیم ہے, تجھے سب کے دلوں کی خبر ہے. مولا یہاں جتنے حاضر ہیں جو نہیں ہیں اللہ سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما, سب کی بگڑی بنا, سب کی مشکلیں آسان کر. یا اللہ سب کی جو ارادے ہیں ان ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میری گزارش ہے پورا بھیگ گئے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں سفر بھی کرنا ہے, آگے سفر کرنا ہے. تو اسٹیج والوں سے بھی میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے. دیکھیں آپ بھی اجازت دیں, بہت نوازش ہو, راستہ دیں, بہت مہربانی ہوگی. اسٹیج ٹوٹ جائے, اسٹیج ٹوٹ جائے بھیا.
प्रशासन अगर यहाँ हो तो मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा यहाँ आ जाएं। पुलिस प्रशासन के कुछ आदमी यहाँ आ जाएं। ये पुलिस हजरात भाई वॉलंटियर से गुजारिश है गाड़ी यहाँ पर मंगवा ले और हम आप लोगों के मेहमान हैं, आप लोग इस तरह बदतमीजी न करें। हम आप लोगों के मेहमान हैं, आप लोग बदतमीजी न करें और जो गाड़ी है गाड़ी यहाँ पर लेकर आ जाए। गाड़ी हजरात ये स्टेज पर जो हजरात यहाँ पर आ गए हैं स्टेज पर ये जो हाशिम भाई गाड़ी लेकर के आए यहाँ पर ये दरवाजे से गाड़ी लेकर के आए हाशिम भाई। रुक जा इधर बुलाइए। हटे अरे हटो कोई भी हजरात यहाँ नहीं चलेगा। कोई भी यहाँ नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन अगर हो तो यहाँ पर आए पुलिस। और ये स्टेज वाले जल्दी नीचे उतरे यार। तुम अपने जयपुर की बदनामी कराते हो। तुम लोग जयपुर की बदनामी कराते हो। स्टेज से नीचे उतरे सब लोग। स्टेज से सब लोग नीचे उतरे। अरे भाई सब हाँ स्टेज से नीचे उतरे सब लोग स्टेज से नीचे। हाँ गाड़ी को लेकर के आए हाशिम भाई 36 गाड़ी हाशिम भाई यहाँ पर लेकर के आए। हाशिम भाई 36 गाड़ी यहाँ पर लेकर के आए। पीछे हटो भाई। अरे तुम लोग पीछे हटो भाई। तुम लोग अरे भाई स्टेज वाले सब नीचे उतरो। स्टेज वाले सारे लोग स्टेज से उतर जाएं प्लीज। तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता है। सब लोग स्टेज से उतर जाएं। सब आलिम उलमा तो सब जा चुके हैं ये और जो लोग अवामी सब लोग प्लीज उतर जाएं स्टेज से। अरे सब लोग उतर जाएं। बस अकेला छोड़े सब लोग उतर जाएं। अब तो जलसा खत्म हो चुका है। सब लोग अपने घर चले जाएं। सब लोग उतर जाएं। ये कभी कभी ना मोहब्बत बड़ी जहमत बन जाती है। ये मंच से उतर जाएंगे सारे वरना मैं वीडियोग्राफी करके पूरा कार्रवाई करेंगे तुम्हारे खिलाफ। मंच से नीचे चले जाओ। शांतिपूर्वक एक दो करके बुलाएंगे सबको। चलो ये मंच से नीचे आप लोग इधर ही रुको भाई। वीडियोग्राफी हो रही है एक चीज की। आराम से जाने दो यार। हद होगी तुम लोगों ने सारी हदें पार करके रख दी। क्या देख रहे हो? आराम से अपने घर जाओ यार। तकलीफ तुम लोगों ने सुनी है। उन्हें परेशानी पड़ रही है। तो ये परेशानी अगर तुम नाराजगी का सबब बनी तो फिर क्या करोगे? अगर यही नाराजगी का सबब बनेगी क्या करेंगे आप? और भीड़ है आवाम है। सारा कार्यक्रम तुम लोगों ने सब खराब कर दिया। जाने दीजिए। कोई भी हाथ मुसाफा भी ना करेगा। कोई मुसाफा ना करे। हजरत को